اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 ہے، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا، کیا میں سجدہ کروں اس کو جس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے؟ یہ جو گزشتہ آیات تھیں اور اس کے اندر کفار مکہ کی سرکشی کا بیان ہو رہا تھا کہ کس طریقے سے انہوں نے سرکشی اور طغیانی کی راہ اختیار کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے اور حق بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی وجہ بیان کی ہے، ان کے تمرد کی اور ان کے اس گھمنڈ کی اور اس غلط روش اختیار کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دراصل شیطان ان کو جو ہے گمراہ کر رہا ہے اور ان کے ذہنوں میں وسوسے ڈال رہا ہے، اور جدھر وہ چاہتا ہے ادھر ان کو لے کر جا رہا ہے، اور یہ اپنے عقل و شعور کا استعمال ہی نہیں کرتے ہیں، اپنی فکر کا، اپنی سمجھ کا، اور جو اللہ نے ان کو جو نوازا ہے ان چیزوں کا اور ان صلاحیتوں کا استعمال ہی نہیں کرتے ہیں، اور شیطان کے یہ آلہ کار بنے ہوئے ہیں۔ اور شیطان کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ نے حکم دیا سارے فرشتوں کو کہ وہ سجدے میں گر جائیں۔ اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر بھی اس کی بہت تفصیل سے بیان کیا ہے کہ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ جب میں آدم کو تیار کر دوں گا، اس کا پتلا تیار کروں گا، اور جب میں اس میں روح پھونکوں گا تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا، اس کو سجدہ کرنا۔ اور پھر ہوا یوں کہ شیطان مردود بھی ان میں شامل تھا، فرشتوں کی صف میں شامل تھا۔ فرشتوں کے اندر اس کو شامل کیا گیا تھا اس کی عبادتوں کو دیکھ کر، اور وہ اس قدر اللہ کی عبادت میں لگا رہتا تھا، اس قدر اللہ کے لیے سجدہ کرتا تھا، اس قدر اللہ کے لیے حمد و ثنا بیان کرتا تھا کہ ملائکہ کی صف میں اس کو شامل کر دیا گیا تھا۔ اور جب اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرے، سارے کے سارے فرشتے سجدہ کرے، اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے جب تیار کیا اور اس کے اندر روح پھونکی تو سارے فرشتے سجدے میں گر گئے، سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے۔ وہ سجدے میں نہیں گرا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، قال ما منعک ان تسجد اذ امرتک، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا؟ تو اس نے کہا، انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں۔ آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے، میں بڑا ہوں اور یہ جو ہے مجھ سے چھوٹا ہے، تو میں اس کو کیسے سجدہ کروں؟ یہ حقیر ہے، ذلیل ہے، یہ مٹی کا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ اخرج منہا مذموما مدحورا، ذلیل و خوار ہو کر یہاں سے نکل جا، چلا جا یہاں سے۔ اس نے اللہ رب العزت کے سامنے قسم کھائی۔ اللہ رب العزت سے اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا اور ان کو جہنم کے راستے پر لے کر چلوں گا۔ سب تیرے ناشکرے ہوں گے، سب تیرے نافرمان ہوں گے، تیری ہی دی ہوئی نعمتوں سے کا فائدہ اٹھائیں گے، اور اس کے بعد تیری ہی ناشکری کریں گے۔ اس کو ذکر بھی کیا ہے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر، سورۃ الاعراف کے اندر اس کا ذکر کیا ہے کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو اپنے بندوں کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے کہا کہ جو تیری پیروی کرے گا میں تجھ سے اور ان لوگوں سے اس جہنم کو بھر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور ہاں، اگر میرے بندے مجھ سے مغفرت کرتے رہیں گے، مغفرت چاہتے رہیں گے، مجھ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے، تو میں ان کو معاف کرتا رہوں گا، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب یہ شیطان مردود کا یہ حیلہ ہے کہ جو آدم کی دشمنی میں ہے، اس نے آدم علیہ السلام کو بھی بہکایا، اور اس کے بعد اس دنیا کے اندر تمام انسانوں کو اس نے بہکانے کی قسم کھا رکھی ہے، تمام، اور وہ جو جناتوں میں جو نیک اور عبادت گزار ہیں ان کو بھی بہکانے کی اس نے قسم کھا رکھی ہے۔ چنانچہ شیطان مردود بہکاتا ہے، گمراہ کرتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، لوگوں کے سامنے ان کے گناہوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، وہ غلط کام کرتے ہیں، اور شیطان مردود ان کو یہ دکھاتا ہے
ہے کہ نہیں تم تو بڑا اچھا کام کر رہے ہو، وہ اس طرح سے کرتا ہے تاکہ بندوں کو توبہ کی توفیق ہی نہ ملے، وہ گناہ کے اندر مگن رہے، گناہ کے اندر مست رہے، اور ان کو یہ موقع ہی نہ ملے کہ وہ اللہ کے سامنے توبہ کریں، اور ان کو ایسے گناہوں میں پھنسا دیتا ہے کہ وہ گناہ کرتے رہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چلے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں، وہ شرک کر رہے ہیں، وہ کفر کر رہے ہیں، تو اور پھر اس کے بعد اس کی توبہ کیسے کریں گے؟ جس چیز کو وہ گناہ سمجھ ہی نہ رہے ہوں تو پھر وہ اس کی توبہ کیسے کریں گے؟ اس طرح شیطان مردود نے ان کو بہکایا، اور اس نے قسم کھا رکھی ہے کہ وہ اولاد آدم کو گمراہ کرتا ہی رہے گا۔ اللہ سے اس نے قیامت تک کے لیے مہلت مانگی ہے، اور اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی ہے۔ یہ واقعہ جو ابھی آیت نمبر 61 سے شروع ہوا ہے، یہ آیت نمبر 65 تک جائے گا کھنچتا ہوا، اور وہاں پر اس پورے واقعے کو سورۃ البقرہ میں بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور بھی کئی جگہ اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور بھی دوسری صورتوں میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو یہ دشمنی اصل یہی ہے کہ انسان یہ جان لے کہ شیطان مردود کا کام ہے کہ وہ اللہ سے تمہیں دور کرے۔ ہر وہ چیزیں جو اللہ سے قریب کرنے والی ہیں، شیطان مردود اس راستے میں بیٹھ کر انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے، اللہ سے، اس کے رسول سے دور کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے دور کرتا ہے۔ تو یہ اپنا پیمانہ آدمی ناپ لے کہ اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں ان پر وہ عمل کرنے کی پوری کوشش کرے، اور جہاں پر نہ کر سکے اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، اور یوں کہتا رہے کہ پروردگار عالم میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صبح شام ایسی مغفرت کی دعا فرماتے تھے کہ دن میں 70 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ تو وہ تو نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کو کس قدر ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ رب العزت کے اپنے آپ کو سپرد کر دیں، اور کہیں کہ پروردگار جو ہم سے ہو رہا ہے، یا اللہ تعالی ہم تیری عبادت کر رہے ہیں اور ہماری کوتاہی ہے، ہماری بے عملی ہے، ہماری بد عملی ہے، یا اللہ کہ ہم تیرے احکام پر عمل نہیں کر پاتے ہیں، شیطان مردود ہمیں بہکا دیتا ہے، ہم نفس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں، نفس کے فریب میں آ جاتے ہیں، پروردگار ہم کو معاف کر دے، آپ ارحم الراحمین ہیں، سب سے زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ تو بندہ اللہ سے قریب رہے، نمازوں کو پڑھتا رہے، اللہ سے قریب رہے، اللہ سے دعائیں مانگتا رہے، اللہ سے مغفرت طلب کرتا رہے، تو اس طرح شیطان مردود کا اس پر بس نہیں چلے گا، ورنہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس کھلے ہوئے دشمن سے چوکنا رہنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔